بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سندھ کی انتہائی امن امان کی مخدوش صورتحال پر ضلع کندکوٹ کشمور میں بہت بڑے پیمانے پر دھرنا جاری ہے۔ کراچی تین تلوار پر بھی دھرنا دیا جا رہا ہے۔ یقیناً آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ کافی عرصہ پہلے جب سکھر حیدرآباد موٹر وے کی افتتاحی تقریب ہو رہی تھی، وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان، وزیر اعلیٰ سندھ، وفاقی وزراء، صوبائی وزراء، آئی جی پولیس کی موجودگی میں نے جو تقریر کی تھی، جو تمام ٹی وی چینلز نے لائیو چلائی تھی، میں نے مطالبہ کیا تھا کہ سندھ میں امن امان کی صورتحال داؤ پر ہے اور ڈاکو راج عروج پر ہے۔ 800 سے زائد لوگ ڈاکوؤں کے پاس مغوی ہیں، فوری طور پر ان کو بازیاب کروایا جائے۔ اور میں نے وزیر اعظم سے مطالبہ کیا تھا کہ پولیس کو جدید ہتھیار دینے کے ساتھ ساتھ کچے میں جوائنٹ آپریشن کیا جائے۔ فوج، رینجرز اور پولیس کے مشترکہ آپریشن کے ذریعے سندھ میں امن امان کو قائم کیا جانا بہت ضروری ہے۔ لیکن نہ اس وقت میری بات سنی گئی، نہ کسی نے اس پر کان دھرا، نہ اس کے بعد جو میں مسلسل تقریریں کرتا رہا، آپ نے دیکھا کہ اس پر سندھ کے ڈاکو نے مسلسل میرے خلاف ویڈیو پیغامات بھی جاری کیے۔ یہ سندھ میں صرف ڈاکو راج نہیں، اسٹریٹ کرائم بھی عروج پر ہے۔ صرف اسٹریٹ کرائم نہیں، معصوم بچیاں قتل ہو رہی ہیں۔ ان تمام صورتحال میں جہاں جمعیت علماء اسلام اس وقت سوگ کی صورتحال سے گزر رہی ہے کہ ہمارے صوبائی امیر حضرت سید عبدالصمد حالجوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وفات پا گئے ہیں۔ 31 سال تک وہ جمعیت کے امیر رہے سندھ کے اور خانقاہ حالجی شریف کے سجادہ نشین رہے۔ اس کے باوجود جمعیت علماء اسلام کے کارکنان، عہدیداران، ذمہ داران سب آج کندکوٹ کے دھرنے میں شریک تھے، اور پہلے دن سے جمعیت علماء اسلام نے سندھ کے مسائل پر جتنی آواز اٹھائی ہے، سندھ کے ایشوز پر جتنی آواز اٹھائی ہے، چاہے وہ شہید خالد محمود سمرو کی زندگی ہو، سینٹ میں ان کی تقاریر ہوں، سینٹ میں ان کی اٹھائی گئی آواز ہو، یا ان کے شہادت کے بعد یہ 9 سال ہو، ہر لمحے میں جمعیت علماء اسلام نے سندھ کے لیے، سندھیوں کے لیے آواز بلند کی ہے، اپنے علاقے کے لیے آواز بلند کی ہے۔ سندھ میں بسنے والے تمام قوموں، تمام برادریوں، تمام قبیلوں کے حوالے سے آواز بلند کی ہے۔ سندھ میں قبائلی تکرار کے خاتمے کے لیے آواز بلند کی ہے۔ کرونا میں اپنی خدمات سر انجام دی ہیں، سیلاب میں اپنی خدمات سر انجام دی ہیں۔ اب بھی میں مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پر سندھ میں امن امان کو قائم کیا جانا چاہیے، مغویوں کو فوری طور پر بازیاب کرنا چاہیے۔ اور میں نے ڈاکوؤں کو اپیل بھی کی تھی، درخواست بھی کی تھی، اب بھی کرتا ہوں کہ جو بچے آپ کے پاس ہیں، جو بوڑھے آپ کے پاس ہیں، جو نوجوان آپ کے پاس ہیں، ان کو رکھنا اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ آپ فوری طور پر ان کو آزاد کریں، بازیاب کریں، ان پر رحم کھائیں۔ اور وفاقی اور سندھ کی حکومت سے پہلے بھی مطالبہ کیا، وزیر اعظم کی موجودگی میں بھی کیا، اب بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پر کچے میں جوائنٹ آپریشن کیا جائے اور ان ملوث عناصر کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے اور سندھ کے امن امان کو بحال کیا جائے۔ جمعیت علماء اسلام روز اول سے اس حوالے سے میدان میں ہے، میدان میں رہے گی۔ اب بھی ہمارے کارکن، عہدیدار دھرنوں میں شریک ہیں، آگے بھی شریک رہیں گے، اور انشاءاللہ 16 تاریخ کو کندکوٹ میں خود بھی ایک بہت بڑے جلسے کا اعلان کر چکا ہوں، جس میں خود پہنچ کر مزید وہاں سے بھی اپنا آواز بلند کروں گا، جس طرح ہمیشہ میں کرتا ہوا آیا ہوں۔ اللہ ہمارے سندھ پر رحم فرمائے، اور ہمارے ملک پر رحم فرمائے، اور ہمارے علاقوں پر رحم فرمائے، اور ہمارے ملک کو امن امان کا گہوارہ بنائے، ہمارے صوبے کو امن امان کا گہوارہ بنائے، اور اللہ مغویوں کو بازیابی نصیب فرمائے، اور سب کو امن اور سکون کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اس امید کے ساتھ کہ کل جب دھرنا دوبارہ ہوگا تو جس طرح آج جمعیت کے کارکنوں نے وہاں شرکت کی ہے، کل بھی عہدیدار، ذمہ داران اور کارکنان اس دھرنے میں شرکت کریں گے۔ وزٹ کرو عوامی آواز میڈیا گروپ کی ویب سائٹ awamiawaz.pk